ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، اور اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا۔ یہ قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، 6واں پارہ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات، اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، 2 باتیں، پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کے راستے میں وسیلہ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے، فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں، اہل بیت بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی وسیلہ ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا، مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو ساتھ نہ لوں تو میرے ایمان کی گاڑی 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور حضور قبر حشر آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا، میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں۔ نبی پاک بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ 2-3 قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں۔ یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہیں، تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا، ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کوئی وارث ہی نہ ہو، کسی کا دامن تھام۔ اب 2-3 جماعتیں پیدا ہو گئیں، ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے۔ وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، نبی پاک کا نہ دینا۔ وہ خدا کے بندو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول۔ روزے کا وسیلہ دینا درست ہے پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ حج کا وسیلہ دینا، حج نہیں دینا چاہیے لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں، قبول ہے کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا، اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو سنو، زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو، اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں، اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں، کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں، روزے رکھے ہیں، ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ بار بار بلائے، لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری نظر میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر، ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت ماں پہ بھروسہ ہے،
نہ تیگو تیر پہ تکیے نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب لوگ خشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خشک سی نماز، اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو، یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے۔ ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، ایم این اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، یار 15-20 وسیلہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ امیر لوگوں سے سلامدہ رکھی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ روز دعوتیں پکتی ہیں ہوٹلوں میں، یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے۔ مزارات پہ جانا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا، رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، نبی پاک پہ درود پڑھنا، دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے، ہمیں کس چیز کی حاجت ہے، دعوت پہ بلانا ہے تو کس کس کو چھانٹی کر کے بلانا ہے، یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو، اس کو آنے دو، اس کو مس کر دو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے۔ اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں، ادھر ادھر نہ جا۔ یاد رکھ، بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا، بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا، ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ لذت ہے، یہ حسن ہے، یہ سرمایہ ہے۔ کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا، ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے۔ یاد رکھنا، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے، اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا، اندر اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، اور اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے، جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے، عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے۔ میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا۔ آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا۔ مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا۔ پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی، اب روشنی آنی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی۔ دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ شیر کچھ چاول اس کی مزدوری بنے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے۔ میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے، لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں۔ اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا، وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی۔ جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا، پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ 10,000 10 لاکھ یا یوں سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا، کئی گائیں، کئی اونٹ، کئی پلاٹ آ گئے۔ اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دیں۔ تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کا اتنا کچھ۔ میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے۔ اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا، اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرے نبی پاک
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دیکھو بھائی, کوئی عمل بچا کے رکھ, کچھ کر لے, کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے, تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے, تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان, میں رانا, میں حسین, مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی, اپنی طرف مائل کرتی تھی, لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا, اس کے میں قریب جانے لگا, بلانے لگا, 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی, حسین بھی, مالدار بھی, میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھیں. وہ بی بی میرے پاس آئی, کمرہ, تنہائی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی, جوانی بھی, حسن بھی, مال بھی, میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے, اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے, اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے, اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا, اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا, اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے. اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم بے ایمانی, دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے, قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا, قیامت میں بھی. اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے. بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے, میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. فرض نماز پڑھ کے جو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری, اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ دعائیں قبول, بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی, نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی. ادھر سنو ذرا گہرائی سے, ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا, اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا. یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے. ایک مجبور ہوتا ہے, ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا, اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں, گناہ کرے تو مسخ نہ ہو, ابھی نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ, اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا, چاہے قبول کرے اور چاہے, توجہ کرو غور کرو بات پہ, اللہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو اے اللہ میری امت لڑے نہ. تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا, اے محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ, تو مانگے میں قبول نہ کروں, یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, اے مولا تو مہربانی فرما, اے اللہ کرم فرما, منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا, اے محبوب یہ والی دعا, یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا, لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا, مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے, فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا. کیوں جی, وہ بندوق لے کے آیا تھا, کر دینا تھا انکار. فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار ہے, اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا. دو باتیں ہوتی ہیں, یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے. دو ہی باتیں ہیں, یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی. اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے. بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے. پیاس لگی تو حضور کے پاس, بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس, حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس, کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس, کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا, انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم, بخاری مسلم ہے, فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں, میں قاسم ہوں, واللہ یؤتی, ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے.
میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے. انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں، امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. دعا کریں. اب حضور نے پتا کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی. فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں. اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگوں ہیں، پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے، پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسقینا ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہے، اختلاف شک ہے، پریشانی. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج ہے؟ اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے. باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت ہے. وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی. کہتا اٹھ
وہ سبب پیدا کر, باہر نکل, محنت کر, وسیلہ بنا. جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں, استری بھی کر لیتا ہوں, دھو بھی لیتا ہوں, اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج, بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی, موٹی سی بات بھی. کہتا جی نہیں ڈائریکٹ, او خدا کے بندے تھوڑا غور کر, دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی. لیکن جو ذرائع, جو وسیلے, جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں, ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ تو آپ اس طرح کریں نا, چپ کر کے گھر بیٹھیں, تسبیح پڑھیں, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, او شفا دینے والے, او شفا دینے والے. سارا دن جو وظیفہ پڑھیں, شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے, دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ, پرہیز بھی کرو. یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا, وسیلہ دینا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے. لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے, اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا, آیت نمبر 99, 80 اور 9, 99 آیت پڑھنا. کفار نے, یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات, زبور اور انجیل میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے, اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے, اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں. امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے. جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, اور پھر روتے رہے 300 سال. پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی, خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ, جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر, درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ, وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو, چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جب میں نے تیری توبہ قبول کی, میں ہوئی بڑا مہربان, میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ, جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے, تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں, بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. اور خدا کے بندو, یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے, یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے, آ کے عرض کیا ہے اماں جی بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ گیا. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے سائے ادھر دیکھیے گا ذرا, یہ مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے, ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ, پھر حضور کا روزہ, پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے. حضرت عائشہ کے پاس آئے, توجہ کرنا میری بات. اماں جی بارش نہیں ہوتی, کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا, کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ, اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ, وہ چھت تھوڑی سی کھول دو, چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی, حضور آرام فرماتے, سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی, ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی, فوراً. کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ, روضہ رسول پہ. اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازہ رسول پہ جا رہے ہیں, ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی بولے؟ کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. اور میں تمہیں اگر پوچھا نا آج دی خبر کی یہ تازی, تو تمہیں پتہ ہے, اور بھائی اس کو بھی سمجھیں, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں, سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے, ڈر اللہ سے مرنا نہیں,
नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है, बता ना शैतान की गलती क्या थी। वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा मैं तुझे करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता। फरमाया फखरुज फइन्ना का रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम का वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होकर कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा। वहां कयामत में तेरी माफी नहीं हो रही, तू यहां नहीं मान रहा। बरेली के इमाम फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। और आ देख, तू कहता है मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कातें, मेरा जिहाद काम आएगा। सुन, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ सहाबा में से तगड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी जिसके पीछे मेरे रसूल ने नमाज अदा फरमाई है, इतना बड़ा शख्स, हर जिहाद में सबसे पहले, सबसे अमीर थे, सदकात खैरात बढ़ बढ़ के देते थे, सारी नेकियां। एक बीबी नबी पाक के लिए कमीज बना के लाई, एक हदीस ये है, ये बुखारी मुस्लिम है, एक हदीस ये है कि चादर बना के लाई, चादर बना के लाई, बड़े अच्छे नकार निकाले, दरवाजा रसूल पे आई, हुजूर मेरी कबूल कर ले। नबी पाक ने चादर ओढ़ी, अगरचे उनका नाम शारहीन ने लिखा है, सही हदीस में सिर्फ एक सहाबी के लफ्ज है। शारहीन कहते हैं कि वो अब्दुर रहमान इब्ने औफ थे, चलो यार कोई और भी थे तो सहाबी तो थे ना, सहाबी से ज्यादा तो नेक अमल हम नहीं ना कर सकते। वो सहाबी थे, या हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ थे। आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आपको चादर। हुजूर बनाने वाले ने तो बड़ी बनाई थी, पर जब आप पे आई है फिर तो नूरुन अला नूर ही हो गई है। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर रहमान ले लो। दे के हुजूर चले गए, सहाबा गिर्द इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, और फख्र नहीं किसी बात पे रो पड़े। कहने लगे बेलिया तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहाँ चादर की बात हो रही है। भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे ना, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया, कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चला अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये कि डंडा है, ऐसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, ऐसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली नहीं, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी थे मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सन तेरा, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक, हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो, अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में
میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے, ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے, پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے, کہا جائے گا ہے, تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے, کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا, کہا جائے گا ایک ہے, تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے, پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے, کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو, کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو, ایک تبع تابعی ہے, تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے, تمہیں رزق دیتا ہے, یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے, یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے, نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں, جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے, جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں, میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں, کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا, میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات, مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا, بیعت ہو گیا, آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے, تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا, کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی تبرک, کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کو مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا, 2 4 5 دفعہ حملہ کیا, فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے, اللہ اس کی برکت سے فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی, اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی, میں رات کو سویا, حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے, اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں, اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں, اور ہم جو اہل ہیں, ہمارا جن کا عقیدہ ہے, جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے, وہ بھی بہانوں کا شکار ہے, بہانوں کا شکار ہے. کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں, ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا, ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے, نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے. میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے, یہ تو نہیں آ رہی آپ حضرات, نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ, سارے چلو, سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا, نیزہ بڑا چلانا آتا تھا, تلوار کا میں بڑا دھنی تھا, میں مالدار بھی تھا, میرے پاس بڑی وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے, یہ بخاری ہے, فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا, کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا, میں نے پیچھے پہنچ جانا, پرسوں چلا جاؤں گا, ترسوں بس سستی ہو گئی, نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا, حضور چلے گئے, آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں, اسی میں حالات سارے گزر گئے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے, اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا, تیر انداز بھی تھا, اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے, میں نہ گیا, اور ہو غلطی گئی, سستی گئی. فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے, جب مسجد نبوی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی, کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا, اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں, حضور کو پتا تھا, پر وہ بہانے کرتے, حضور قبول کرتے, میں چلو جاؤ. کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں, لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے, اس محبوب کے سامنے بہانہ. اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. فرماتے میں گیا, حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے, اور پوچھا بھی مسکرا کے, کیوں نہیں آیا, مسکرا کے پوچھا. فرماتے میں نے سچ سچ بولا, میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی, حضور غلطی ہو گئی.
جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی. فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے. میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہندے. کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں. آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تو میرا یار نہ ویکھے، جی میں نام ویکھاں تو ویکھے. ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا او بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میں کہ بھیج دو، طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سار سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بھائی مانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے، منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم، بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے، اس کا رسم اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ان ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا، جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے، جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی، کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے، ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. آپس میں ایک وہ منظر تھا، حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے.
مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ تمہارے، میں اتنی سی بات ہے، یہ تمہارے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا، فرمایا یہ تمہارے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ حد ہو گئی مدد کرنے کی، بھائی کا بازو پکڑا گھر لے گئے، کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں، 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو، تمہارے ہو گئے۔ گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے، بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار، ایک یہ موقع رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے، ایک میں کھجوریں زیادہ پکی ایک میں کم پکی، جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں، وہ والا باغ دوں گا کھجوریں زیادہ پکی ہوئی۔ اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا، یہاں ایک شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا، کہا بھائی ہے اس کو یہاں بسانا ہے، رکھنا ہے، لانا ہے۔ کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی، آدھا بانٹ کے دیا۔ اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگ گئے، بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں کو، فرمایا تم نے بڑا احسان کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا، اب مال آ گیا ہے، 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، 2 قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا۔ فرمایا بولو، تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے، کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے، یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا، حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہے، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم ہے، آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا، ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں شام جاتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں، فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھے تو میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا، جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے، ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے، جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن۔ بھائی یاد رکھے جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے، توجہ ہے میری بات پر، یاد ہے نا آپ لوگ، انہیں دیکھیں پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ۔ ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں، وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، وہ بس کرو جی فلانے سے، وہ بس کر یار، رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات اشداء علی الکفار، دوسری بات رحماء بھائی، اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعائی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ ابھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو، یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟
تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کے کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں، اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو۔ اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونپ لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی۔ اکبر الہبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا اسٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے، بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھول کے دعا تو مانگو، ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہی، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا، تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے،
ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے, کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے, میں صف بندی کراتا ہوں. وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا, غور سے پلٹے. تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے, جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے, یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق ہے. اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے, کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے. ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے, کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا. ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ جسم کی طاقت سے نہیں لڑتے, وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے. بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا, وہ بھی تو نہیں نا, مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, وہن ہو گیا امت کو. نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, موت سے کراہت ہو گئی ہے, وہن ہے. صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا, موت سے بڑی محبت کر. ہماری طرح نہیں, وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی, تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے, ماں اسے عذاب نہیں دیتی, اس کا ماتھا چوما کرتی ہے. اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے, گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے, ہاں مجرم کو سزا ملے گی, لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں, وہ بالآخر جنت میں جائے گا, بالآخر جنت میں جائے گا. اور کسی درویش نے بات کی, وہ کر کے چلے گئے, بر کمال ہی کر گئے, کہنے لگے دوزخ میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا, ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھا تو صحیح, ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے پہ موت نہ دینا, موت مجھے شہادت کی دینا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے, اسے شہادت کی موت عطا فرما. او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے, شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے, تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں, موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے. اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے, پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں, موت سے ڈرا رہا ہے. مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا. مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے, مر گئے تو کھائے گا کون. وہ فقیر فاقہ مست تھے, ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا, ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا. ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ شہادت کی. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے. کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے, اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آپی ہیں, ٹانگ چھوٹی ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں 4 لے آیا ہوں, قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے, یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں. تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی, صحابہ کہتے ہیں لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے, کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں. کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں, میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی. بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا. اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں, جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی, دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے, جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا, جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا, پشت پہ زخم نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی. ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے, احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا, بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں, 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا. پتہ نہیں کیا دلیل آئی, اچانک اٹھی, بیٹے کو سینے سے لگایا, کپڑا ڈالا, مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی, کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی, پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے
بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے, کہنے لگے حضور میں فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہن, فلاں کی بیوہ ہوں, میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں, اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے, بڑا فخر ہے میرا. لوگ مجھے شہید کی بیوہ, شہید کی بیٹی, شہید کی بہن کرتے, دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے, کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے, ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں, میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں, جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے تو اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بن ہی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا, قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا, جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا, جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی, اتنی سی ہٹی بان کی, اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی, نبی پاک آ گئے تو کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لیں. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامن فوت ہو گیا, اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں, سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں, میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے, ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے, میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا, اتنا اسے بھی دینا. بھائی یہ جذبے تھے, یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا, اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کانپا کرتا تھا. اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے, اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے, اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں, اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے, ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہیں, اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں, تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے. موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے, لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے, وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. بھائی مرنا تو ہے, لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے, بچ جاؤ گے. ہمیں رنگ دیا ہے قرآن پاک نے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلی بات یہ کہ کافر کے لیے سختی کا جذبہ رکھیں, نرمی اتنی دیر جتنی دیر اسے دین کے قریب کرنا, لیکن اگر وہ بغض دکھائے تو اشداء علی الکفار, اور مومن کے حق میں رحماء بینہم. اور پھر فرمایا مدد بھی مانگو, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, رکوع کرو, سجدے کرو, مدد مانگو, اور زندگی سے پیار نہ کرو اس لیے کہ جانا تو ہے, جب وقت آئے تو پھر شہادت سے پیار کرو, پھر سامنے کھڑی جنت سے پیار کرو.